دوستوں، آج وہ عظیم و شان اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے جس کا میں بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 18 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ پیر کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ تسبیح پڑھ لینا۔ اللہ والو، آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ پیر کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی، ہر تنگ دستی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو وہ قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن جو بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن جو بھی وظیفہ پڑھ سکنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ چند منٹ کا آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔
یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت وقت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ ضرور ادا کرے گا۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمت برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر مانگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجیے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں دے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد اور نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو آپ میں سے ہر ایک کے آگے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں اور میں کہوں کہ آج کی یہ رات، یہ دن بہت قبولیت والا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج مانگ لو۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن، آج کی گھڑی، آج کا وقت اتنا زیادہ قبولیت کا حامل ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا تو میرا اللہ پاک آپ کے پورے سال کے رزق اور پورے سال کی مال و دولت کو چمکا دے گا، آپ کے ہر معاملات کو بہترین کر دے گا۔ جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے تو بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے بھی آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کون سا عمل پڑھ رہے ہیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है, हर बंदा किसी दूसरी परेशानी में गिरफ्तार है। कोई मकरूज है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई अपनी बहनों के रिश्तों की वजह से बहुत परेशान है, कोई अपनी वालदा की परेशानी की वजह से कि माँ को कोई तकलीफ है, या फिर अल्लाह पाक की तरफ से कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसका इलाज बहुत महंगा है और आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपनी माँ का इलाज कराऊं, लेकिन इतने लाखों रुपये आएंगे कहाँ से। तो अल्लाह वालों, रब की ज़ात से ना उम्मीद ना हो। रब मुसब्बिब अल असबाब है, वो बेहतरीन असबाब पैदा करता है, वो बीमारी देता है तो वो शिफा भी देता है। अगर मेरा रब शाफी ना होता तो अल्लाह वालों इस दुनिया में सोचे क्या हो रहा होता। तो आज आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखकर जो भी है फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना शुरू करना है और एंड तक यानी बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आखिर में आमीन भी कहेंगे और पूरी सूरत जैसे मैंने तिलावत करी इसी तरह से आपने 10 बार पढ़ना है। यानी अभी जो मैंने आपके आगे सूरतुल फातिहा को तिलावत करी बिस्मिल्लाह के साथ, ये पूरी एक बार हुई। इस तरीके से आपने 10 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने पढ़ना है और आप लोगों ने सिर्फ 10 बार सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। कोशिश करिएगा अपने साथ पानी का गिलास भी रखें और जब आप लोग 10 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ लें तो पानी पे आपने दम भी जरूर करना है, क्योंकि जो पानी पे दम करेंगे तो आप लोग जब उस पानी को पिएंगे आपके अंदर अगर कोई जादू जिन्नात के असरात है वो खत्म हो जाएंगे। आप लोग परेशान हाल हैं, परेशानी बहुत ज्यादा उरूज पे जा चुकी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इंशाअल्लाह उस पानी को जब आप पिएंगे तो उसके जो असरात हैं आपकी बॉडी पर वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, पानी पर दम करने का मकसद क्या होता है कि आपके जिस्म में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो उस परेशानी की वजह से या तो आपके दिमाग को इफेक्ट करेंगे या फिर आपके दिल को इफेक्ट करेंगे। इस तरीके से टेंशन से जमा होती है। तो अल्लाह वालों, जब आप पानी को पिएंगे तो जिस्म के रेशे रेशे से वो तमाम बीमारियां अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम पाक की बरकत से, इस सूरत की बरकत से वो हर बीमारी, हर परेशानी चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाएगी। अल्लाह वालों, सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है। सूरतुल फातिहा वो खास सूरत है जिसको कुरान पाक की सबसे पहली सूरत होने का एजाज हासिल है और ये वो सूरत है जिसकी नजीर ना ही कुरान पाक के दूसरी किसी और सूरत के अंदर मौजूद है, ना तौरात, जबूर, इंजील के अंदर मौजूद है। और जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई, शैतान चीख मार के रोया था कि मैं आज तबाह हो गया और बर्बाद हो गया, क्योंकि ये जो सूरत है ये उम्मत मोहम्मदी का खासा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ा एहसान उम्मत मोहम्मदी के ऊपर करा कि सूरतुल फातिहा अता फरमा दी। ये ऐसी नूर वाली सूरत है कि जो बंदे भी इसके वज़ाइफ पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कितनी ज्यादा कामयाबी मिलती है। अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये वजीफे बहुत खास है, अल्लाह वालों के बताए हुए हैं, कोई बने बनाए अमल नहीं है। आपने सिर्फ 10 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है और पढ़ते दौरान जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की जात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। 10 बार सूरतुल फातिहा पढ़ने से अगर आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आपने 10 बार सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है जिसे या ज़ल जलाली वल इकराम कहा जाता है। जो लोग इज्जत चाहते हैं, वकार चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, शुगर चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी चाहते हैं, वो या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा।
یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام کو آپ لوگوں نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ 41 بار پڑھتے ہی پہاڑ جتنا اگر رکاوٹیں بھی ہوں گی، بندشیں بھی ہوں گی، سب توڑ دے گی۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے چکروں میں پڑتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کو ٹھکراتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب رب کریم کے سامنے مانگا جائے۔ اللہ والوں، جب دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اپنی مشکل وقت سے نجات کے لیے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان حال سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا ذل جلالی والاکرام صرف 41 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو ملے گا۔ رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو محبت، عقیدت اور پرسکون نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے فضیلت اور برکت سے ایسا کرم کرتی ہے، ایسا نوازتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے اس دوران کسی سے بات اگر کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ رحمت والے وظائف ہوتے ہیں۔ ان وظیفوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ان وظیفوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ ان وظائف کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد اس عمل کو اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے کریں، رات کے وقت کریں، صبح کے وقت کریں، جب بھی کریں گے انشاءاللہ ان وظیفوں کے آپ کو بہترین رزلٹس ملیں گے، آپ کو بہترین طریقے سے ان کے رزلٹس ملیں گے۔ یہ ایسے خاص اور مستند وظیفے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، ایک بات ذہن میں رکھیں گے، آپ لوگ استغفار بھی پہلے اس عمل سے پہلے استغفار بھی کریں گے، کیونکہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی، انسان اپنی غلطی کی وجہ سے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلے گئے، اور ہم لوگ ایک بڑا ہی خطرناک الفاظ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پریشانی کہاں سے آئی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کرا تھا، پتہ نہیں کا الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ ہاں میری غلطی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ میری کوتاہی تھی، یہ میرے گناہ کی پکڑ تھی، پھر سجدہ ریز ہو کے دعا کریں میرے رب سے، میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میرے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میری شادی کی رکاوٹ میں آ رہا ہے، جو میری اور میری ماں کے درمیان جو ہے خلش پیدا کر رہا ہے، ایسے گناہ کو بخش دے، جو ایسے گناہوں کو بخش دے جو گناہ میرے رزق کو کم کر رہا ہے۔ اللہ والوں، ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا، دعا بھی جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، میں اپنی تقریباً ویڈیوز میں طریقہ کار بتاتا ہوں کہ رزق کی تنگی ہو، وظیفہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دعا اس طریقے سے کرا کرو کہ میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میری جو حلال رزق ہے مجھ پہ تنگ ہو رہا ہے، مجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔
اس طریقے سے جو آپ کے معاملات ہیں اس کا ذکر کریں، اس گناہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ میں بارہا آپ کو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ دعا دیکھیں مومن کا ہتھیار ہے۔ میں بارہا یہ حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کا استعمال کریں، بہترین انداز میں استعمال کریں۔ اللہ والو، استغفر اللہ کی یہ خاص تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ روزانہ اگر آپ لوگ کم سے کم 70 بار یا 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں تو ویسے ہی آپ کے بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والو، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، اور یہ نام ذرا لکھ لیں اپنے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، چاروں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوا۔ پھر دوبارہ ایسے پڑھیں گے، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس کو آپ نے ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، 4تھے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ بڑی ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار پڑھیں گے، کیونکہ اللہ والو 7 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھوڑا لی، پانی پہ دم کرا، پانی پیا، دعا مانگی، ختم۔ اللہ والو دھیان اور توجہ، جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ کون سا عمل کرنا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی افضلیت کیا ہے، جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ دھیان نہیں دیں گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ والو اہمیت کو پہچانیں، جب تک کہ آپ لوگ اہمیت کو نہیں پہچانیں گے آپ لوگ ناکامیاب ہی رہیں گے۔ اہمیت کو پہچانیں، وظیفوں کو اس طرح سے کریں جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں کس طریقے سے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے وظیفے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا، آخر میں آمین بھی کہا جائے گا۔ اتنی آواز میں لازمی پڑھیے گا کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، اتنی آواز میں ضرور وظیفے کو پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ کے ساتھ آمین کے ساتھ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ 3 بار 7 بار یا 5 بار لازمی پڑھیں۔ 11 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے، لیکن کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہاتھ اٹھانا ہے، جو جھولی پھنسارنی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں۔ جو طریقہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سکھایا ہے، دیکھیں ان کلمات کو اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے نا تو خود بخود آپ کی جو گناہ ہے وہ معاف بھی ہوں گے، رستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹیں گی، بندشیں بھی کھلیں گی۔ دیکھیں مانگنے والوں کو بھی نہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حصول برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔